ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا خاص معاملہ کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے امت کے لیے بخشش کا معاملہ آسان فرما دیا۔ شاعر نے کہا آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ پھر نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت گرمی ہوگی، بہت دہشت ہوگی، بہت خوف ہوگا، مگر میں آپ کی امت کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دوں گا، ان کو وہاں ٹھہرا دوں گا، ان کو دھوپ گرمی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ وہ ایئر کنڈیشن کمرہ کون ہوگا؟ اے میرے محبوبوں کو میرے عرش کا سایہ ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں 7 بندے آتے ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور بہت سی اور حدیثوں میں بھی ایسے بندوں کا تذکرہ ہے۔ اب اگر ان تمام کو یکجا کیا جائے تو ذرا سن لیجئے کون کون بندے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجمع میں سے ہر بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سب سے پہلے امام عادل، جو بندہ حکمران ہو اور عدل و انصاف کی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اب اس مجمع میں مجھے لگتا ہے آدھا مجمع تو عرش کے سائے کے قابل بن جائے گا، کیونکہ نوجوان گرم خون آج بھی آپ دیکھیں سنتیں سجا کے اللہ کے سامنے اس کی بخشش اور رحمت لینے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہے۔ پھر تیسرا، جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یہ جو ذاکر اور صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دھیان مسجد کی طرف ہی رہتا ہے، ایک نماز پھر دوسری نماز پھر تیسری نماز۔ تو نوجوان تو پہلے ہی عرش کے سائے میں آ گئے تھے، اب اللہ نے بوڑھوں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ پھر وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔ اب جو مرید کو شیخ سے محبت ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ مرید اور پیر دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ معیار لکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا مجمع قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر نبی رسول نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور کسی کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر دعا مانگے اور اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ کتنے مرد کتنی عورتیں ایسی ہیں، ظاہر غفلت کی زندگی ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے، نماز کے بعد، تہجد کے بعد، دن میں، رات میں بندے کا دل بھر آتا ہے اور بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا مرد اور ایسی عورت جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ پھر کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف بلائے اور عورت کہنے میں اللہ سے ڈرتی ہوئی انکار کر دے، تو یہ عورت بھی قیامت کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ یا کوئی عورت مرد کو بلائے اور انسان مرد گناہ کر انکار کر دے، تو یہ مرد بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور مقروض جو ہے وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، اور قرضہ دینے والا اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم سہولت سے دے دینا، میں سختی نہیں کرتا، تو مقروض کو سہولت کا ٹائم دینے والا یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریبوں کے لیے تو اللہ نے راہ ہموار کیا ہی تھا، امیروں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ تو مقروض کو سہولت کا ٹائم دینے والا یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریبوں کے لیے تو اللہ نے راہ ہموار کیا ہی تھا، امیروں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ پھر جو بندہ تجارت میں سچ بولتا ہے تو سچ بول کر تجارت کرنے والا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔
پھر رات کے اندھیرے میں جو بندہ مسجد میں چل کے جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، ہمارے گھروں میں بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا جو یتیم ہو گیا تھا یا ماں فوت ہو گئی تھی تو دوسرے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنے والا بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر جس بندے کی طبیعت ہوگی نا جلدی معاف کرنے کی، کہ دوسرے سے غلطی ہو گئی، وہ غصہ نہیں کرتا، جلدی معاف کر دیتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دوسروں کو دنیا میں جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن جلدی معاف فرمائیں گے اور اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ داریوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ماموں، چچا، پھوپھی، رشتہ داری جو قریب کی ہوتی ہے، خون کی رشتہ داری، ان سے تعلق بنا کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن اس کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بیوہ عورت جو چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، مگر بچے چھوٹے ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ میں شادی کر لوں گی، میرے بچے رول جائیں گے، ان کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا، وہ بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی، اس بیوہ عورت کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جاگا، رات اسے جاگ کر گزاری یا رات کا کچھ حصہ جاگ کر گزارا، اس کو اللہ کے راستے میں جاگنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ جو رشوت نہیں لیتا، افسر ہے مگر رشوت نہیں لیتا، رشوت نہ لینے کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ کاروباری ہے مگر سود کا کام نہیں کرتا، تو سود کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ غمگین ہے تو دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ بڑا غمگین ہے، وہ اس کا تھوڑا سا تسلی دے دیتا ہے، دو بول دیتا ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ جو غمگین کا غم دنیا میں ہلکا کرے گا اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کتنی عورتیں، مائیں، بہنیں، وہ تو سیدھی عرش کے سائے کے نیچے۔ کون ہے جو بھائی کو غمزدہ دیکھے اور بہن تسلی نہ دے، بیٹے کو غمزدہ دیکھے اور ماں تسلی نہ دے، باپ تسلی نہ دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمت ہے کہ میرے محبوب کے امتی سارے کے سارے ایئر کنڈیشن کمرے میں جائیں، ان کو تو قیامت کے دن کی دھوپ کا اثر ہی نہ لگے۔ جیسے پہلے وقتوں میں مائیں دعا دیتی تھی نا، بیٹا تینوں تے تتی واہ بھی نہ لگے، گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے امتیوں کو قیامت کے دن گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا، میں ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے گا، جتنے نوجوان جوانی میں چہرے پہ سنت کو سجاتے ہیں، یہ سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، اس عمل پر اللہ ان کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخری چیز نبی اسلام نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا خاص معاملہ کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے امت کے لیے بخشش کا معاملہ آسان فرما دیا۔ شاعر نے کہا، آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت ہی تو ہیں. اس امت کی نسبت سے اے اللہ ہمیں قیامت میں معاف فرما دینا. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے نا, وہ تو رحمت سے پیچھے نہیں ہٹے گا. عجیب بات ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوں پھر بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. جس بندے سے اللہ ناراض ہو اگر اللہ اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تو جس بندے سے اللہ خوش ہوں گے راضی ہوں گے اس کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہو. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو, اچھا گمان ہو. تو ہمیں اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھنا چاہیے. کیوں جی بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک فکرہ یاد کیجیے. فکرہ یہ یاد کرنے والا ہے, اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس. اللہ جتنی بڑی تیری ذات, ذرا اس کو اونچی آواز سے کہہ لیجیے. اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس. میری اتنی تیرے ساتھ آس امید زیادہ ہے کہ تو رحمت فرمائے گا اور ہمارے اوپر کرم کا معاملہ کرے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نکاح ہے نا یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ بیٹی کی طرف سے وکیل جو ہے ایجاب اور جو دلہا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں, قبول تو کہتے ہیں. تو ایجاب و قبول کے بعد دلہا اپنی دلہن کو لے کے اپنے گھر جاتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایجاب و قبول ہے. لہذا جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کو کلمے کی برکت سے اپنے گھر جنت عطا فرمائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں کا حساب لو اور حقوق العباد کا حساب پہلے لو. جو ایک دوسرے کو دل آزاری کی, ایک دوسرے کی غیبت کی, الزام تراشی کی, یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں. تو حقوق العباد کا حساب لو. چنانچہ حقوق العباد کا حساب ہو جائے گا. جس نے برا کیا ہوگا تو دوسرے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اور اگر حقوق العباد کا معاملہ کلیئر ہو گیا تو پھر فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے ایمان والوں کے حقوق العباد کا حساب لے لیا, اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے اب میرے حقوق کا مسئلہ پیچھے رہ گیا, مجھے اپنے ایمان والوں سے حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے, سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے جنت چلے جائیں. قرآن مجید کی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک ایسا وقت آئے گا کہ کافر حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہوتا اور آج اس کلمے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دیتا. تو یہ کلمہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. یہ عنوان آج میں نے کیوں چنا؟ اس لیے کہ دجالی فتنے کا دور ہے اور کفر نے ایسا الٹا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے شرماتے ہیں. عورتیں ایسی نافرمان بن گئی ہیں, کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. بھائی تمہارا جسم کہاں سے آ گیا؟ تم نے اپنی مرضی کی آنکھیں بنائی تھیں, اپنے مرضی سے کان بنائے تھے. اگر اللہ تمہارا دماغ نہ بناتا تم پاگل ہوتی, اللہ تمہیں آنکھیں نہ دیتا تم اندھی ہوتی, اللہ گویائی نہ دیتا تم گنگی ہوتی, اللہ تمہیں صحت نہ دیتا تم بیمار ہوتی, اللہ تمہیں کھانا نہ دیتا تم بھوکی ہوتی, اللہ لباس نہ دیتا تم ننگی ہوتی, اللہ تجھے مال نہ دیتا تو بھکارن ہوتی, اللہ تجھے صحت نہ دیتا تو بیمار ہوتی. آج اللہ نے اگر تجھے علم دیا تو پڑھی لکھی کہلاتی ہے ورنہ تو جاہل ہوتی. یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہے یہ میرے مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے. لہذا آج کے دور میں یہ ٹاپک سمجھانا ضروری ہے کہ جو ہے ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے, یہ جسم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے.
اب میں اپنے دو بزرگوں کی بات پر اپنے اس بیان کو مکمل کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس بات کو سن کر اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ساری امتوں کو اس کا حکم ملا. اللہ نے آدم اسلام کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور اس امت کو ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ہم اس کے ساتھ پکے رہیں اور کلمے پہ ہونے کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ایمان عطا کیا. ہم اس ایمان کی دولت ملنے پر آپ کے شکر گزار ہیں. اب ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمانا. تو تقویت الایمان ایک کتاب ہے، اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، شیطان. دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں جیسے فرعون، حامان، نمرود اور شیطان. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہوں کا ارتکاب کر لے مگر توحید کے اوپر قائم رہے تو اس کے بھی اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. سارے گناہوں کو کوئی کر لے مگر توحید پر پکا رہے، لا الہ کی گواہی دیتا رہے، اللہ اس کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس سے ایک اور عظیم عبارت ہے جو امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے. فرماتے ہیں اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ بخش دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے. کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسی ہوتی جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. دل چاہتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کی لذت لیتا رہوں. تو جن کے تحلیل کے اسباق ہیں وہ خوش نصیب سالکین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا ذکر انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے اور قیامت میں اس کلمے کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پچھلے مراقبہ کریں گے. سب آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. اپنے جسمی عمل
بے سہارا ہی نہیں ہے اپنے اسی عمل بے سہارا ہی نہیں ہے